الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء، اس کی کتابیں، وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ تلاوت کی گئی آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ تو آج ہمارا موضوع ہے اخبار احاد یا خبر واحد۔ خبر واحد کسے کہا جاتا ہے؟ خبر واحد اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی دوسرے لفظوں میں اصطلاحی مفہوم ہے، اس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، اس کو اصطلاحی مفہوم میں، اصطلاحی معنوں میں حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ حدیث کے موضوع پر جب انشاءاللہ بات کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کی کتنی اقسام ہیں، اور یہ سارا تفصیلات کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج خبر واحد پہ بات، مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بات ایک ہی ہے، لیکن وہ چونکہ اصطلاحی مفہوم میں، معنوں میں وہ لفظ الگ سے استعمال ہوتا ہے اور یہ الگ سے۔ تو اس کی جو خبر واحد یا اخبار احاد، خبر واحد کا مطلب ایک خبر، ایک آدمی کی خبر، خبر واحد ایک شخص کی خبر۔ اور اخبار احاد، اخبار خبر کی جمع ہو گئی، یعنی خبر کی جمع اخبار، بہت ساری خبریں۔ احاد، احد کی جمع ہو گئی، واحد کی جمع ہو گئی، بہت سارے لوگوں کی بہت ساری خبریں، الگ الگ لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ساری باتیں، روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہیں، جو اس کو کس لیے منسوب کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت مبارکہ کے بعد، جب آپ کی بعثت ہوگی، اعلان نبوت کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے پھر وہ دین کو لوگوں تک پہنچایا، جس طرح بھی پہنچاتے گئے۔ تو صحابہ کی ایک عظیم جماعت، دنیا کی ایک عظیم ٹیم، صحابہ کی ایک عظیم جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں زانو تلمس جب طے کرتے تھے، خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، اللہ کی اطاعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ سیکھتے تھے آپ کی بارگاہ اقدس میں۔ آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب حاضر ہوتے تھے اور سیکھتے تھے، جانتے تھے، اقوال بھی اور افعال بھی، عملی طور پر بھی، تو وہ عظیم جماعت جب جیسے کہ وہ بات پہنچاتے تھے، پہنچتی تھی تو اس پہ عمل کرتے تھے۔ اب آگے آ جائیں آپ اس پہ، خبر واحد کی اصطلاح کب بنی؟ خبر واحد کی اصطلاح جب احادیث کا تدوین ہوئی، جمع ہونی شروع ہوئی احادیث، تو یہ جو صحاح ستہ ہے، صحاح ستہ کی جو سب سے بڑی اور پہلی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اصل کتاب بعد کتاب اللہ، جس کو بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کہا جاتا ہے، تو یہ ان سب کی کتابوں میں ابتدائی کتاب ہے حدیث کی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں جن کو جو شاید وہ شہرت عام نہیں حاصل کر سکتی، لیکن جو اہل علم ہیں ان کے نزدیک تو
ان کو تو پتہ ہی ہے کہ کتنی کتابیں حدیث کے حوالے سے جو ان سے بہت پہلے حدیث کی کتابیں جو مدون ہو چکی تھی. تو یہ بخاری شریف سے پھر وہ آگے زیادہ سلسلہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے دور مبارک کے بعد 250 سال تقریباً، کم و بیش 250 سال بعد یہ کتابیں انہوں نے یہ حدیث کا کام اخبارات کو اکٹھا کرنا شروع کیا، سفر کیے، محنتیں کی، بہت ریاستیں کی، بہت تکلیفیں برداشت کی. اس دور کی صعوبتیں آپ اندازہ لگا لیں کہ سینکڑوں میل، مطلب جہاں پہ آپ 10 میل کا سفر بھی انتہائی مشکل سے ہوتا ہے، وہاں پہ سینکڑوں یا ہزاروں میل کا سفر وہ کس طرح اس طرح آسانی سے ممکن ہے. تو انہوں نے اس لگن، اس جوش، اس شوق، اس محبت میں اس کو جمع کرنا شروع کیا. تو جہاں پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قول مبارک یا آپ کی کوئی بات کسی کے پاس ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ بات واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی یا نہیں تھی، یا وہ کس کی بات تھی یا کس کی بات نہیں تھی. یہ حدیث کے موضوع پر جب یہ بہت ہی زیادہ کمپریہنسو سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، جس پہ بات کریں تو بہت ٹائم. تو پھر وہ روایت کرتے تھے، جب وہ روایت لیتے تھے کسی سے تو وہ بتاتے تھے کہ کسی ایک شخص نے، کسی ایک صحابی نے کی طرف منسوخ کرتے تھے کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یا آپ نے کسی کی اصلاح فرمائی، کسی کی تربیت فرمائی، کسی کو کسی خاص موقع پر اس کو انتباہ فرمایا، اس کی رہنمائی فرمائی، اس کو کسی کام سے روکا، تو اس نے وہ آگے ویسے ہی بیان کر. تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے آپ کے دور مبارک کے بعد، کیونکہ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے. اس قدر انہماک، توجہ، اتقاص، محبت، پیار، خلوص، ادب سے آپ کی خدمت میں بیٹھتے تھے. حدیث کے موضوع پر جب ہم بات کریں گے تو اس میں حدیث متواتر بھی ہوتی ہے، صحیح بھی، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو فی الحال خبر واحد کی بات کرتے ہیں. تو حدیث کو ہی خبر واحد کہا جاتا ہے، بہت ساری حدیث کو. تو اب اس کے کئی سارے موضوعات ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوتی رہے گی. تو یہ موضوع اس طرح ہے کہ خبر واحد کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس درجے پہ آتی ہے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، انسانی سطح پر کی یہ بہت بڑی کاوش ہے. تو ان لوگوں نے، ان عظیم ہستیوں نے، ان آئمہ نے، مجتہدین نے، محدثین نے، اور جن سے روایت کی، انہوں نے خالص دین کی نقطہ نظر سے اس کے لیے محنت کی، کوشش کی. پھر اس اسماء الرجال کا ایک الگ سے علم ہے. اسماء الرجال میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، وہ بھی حدیث کے موضوع پہ ہی آئے گا. آج صرف اتنی سی یہ بات کرتے ہیں خبر واحد کا تعارف، خبر واحد کیا ہوتی ہے. تو اس کے پھر اس میں جو چیزیں ہیں، وہ معاملات ہیں، وہ بہت ساری تفصیلات ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. فی الحال اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں. السلام علیکم.